ہمیشہ کی طرح ہم جب ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ ولایت لفظ کس لینگویج کا ہے اور کس طریقے سے یہ یوز ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ سب دیکھیں گے۔ دیکھیے جی، ولایت ورڈ عربی کا ہے، قرآن میں یہ لفظ یوز ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ واو لام یا ولی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا مقام، صوفیزم کے حوالے سے میں بتاتا ہوں، ولایت کا مطلب ایک ایسا مقام کسی کا جس سے اللہ تعالیٰ اس سے دوستی کرے۔ قرآن میں کلیئر آیا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اب یہ بہت بڑا ایک فلسفہ ہے کہ نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اللہ کے جو بھی اولیاء ہیں، جو بھی ولی ہیں، اللہ کے جو بھی دوست ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ولایت اب ختم ہو چکی؟ کیا اب کسی کو ولایت نہیں ملے گی؟ بات تو آج اس پہ کریں گے۔ نبوت ختم ہو گئی، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا اللہ اپنے پیارے صالحین بندوں سے دوستی بھی ختم کرے گا؟ کیا یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں۔ اولیاء اللہ کا ایک مثال قرآن میں موجود ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پہ۔ وہ نہ نبی ہے نہ رسول، بلکہ اللہ کا صالحین بندہ ہے، اولیاء اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے، اس کو وہ راہ دکھا دیتا ہے، وہ ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہے کہ وہ جو خاص بندہ ہے وہ اسی راستے پہ چل پڑتا ہے، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے اس کو اللہ کی معرفت، اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ اور یہ جو مقام ہے ولایت کا، بہت بڑا مقام ہے۔ ولایت جب تک دنیا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے صالحین بندے پیدا کرتا رہے گا، وہ خالق ہے، وہ ایسے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے جو اللہ کے دوست ہیں، تاکہ یہ جو اللہ کے دوست اور ولی ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داریاں دے کر ہی اپنے لیے چنتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بس کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس یہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، یہ دین پھیلاتے ہیں، یہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں، جو دین ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وہ صالحین بندے ہیں اللہ کے جو اپنی ذمہ داریاں بالکل پوری ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، جو کچھ ان پہ اللہ تعالیٰ نے جاب ڈسکرپشن دی ہے۔ تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو آج کے دور کا ولی آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے۔ دیکھیے، آئیڈینٹیفائی یا جج وہ کرتا ہے جو خود اس اسکل کا ماہر ہو، یا وہ خود اس عہدے پر فائز ہو، تبھی تو اس کو جج کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مقابلے ہوتے ہیں، ان مقابلے میں جو بھی مقابلے، کھیل کے مقابلہ ہو، گانے کا ہو، شاعری کا ہو، کوئی بھی مقابلہ ہوتا ہے جس میں جج بنے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی اسی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ ولی ہو کہ آپ کسی ولی کی نشاندہی کریں گے آج کے دور میں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں ولی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو قیامت تک رہیں گے، ولایت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور یہ اللہ کے ولی اولیاء اللہ یہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وہ جو فلسفہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو نہ خوف ہے نہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں،
یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. اب خوف کس بات کا؟ جی ہاں، خوف اس بات کا کہ کل کیا ہوگا. وہ جو ہم توکل کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو اللہ کے ولی اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ راضی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خوف نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا، میرا رزق کا بندوبست کون کرے گا، میں یہ بچا کے رکھوں، یہ ذخیرہ اندوزی کروں، میں اس چیز کی طرف جاؤں، یہ حاصل کروں، وہ حاصل کروں. دنیا کے معاملات میں جو ہم خوف میں گھرے ہوئے ہیں صبح سے لے کے رات تک. آپ نے نوٹ کیا ہے، اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہے؟ آپ پوری جو صبح سے لے کے رات تک پورا ایک جو سلسلہ ہے زندگی گزار رہے ہیں، وہ خوف میں گزار رہے ہیں. ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بڑے سنبھال کے پھونک کے قدم اٹھا رہے ہو، یہ سوچ کے کہ کل اگر ایسا ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کل کو میرے پاس پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے. تو اور دوسرا اس کا حصہ ہے آیت کا کہ وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے. اب غمزدہ کیسے نہیں ہوتے؟ وہ اس طرح غمزدہ نہیں ہوتے کہ جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، وہ نعمت ان سے نکل جاتی ہے، تو وہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہوتے ہیں، وہ غمزدہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو کیا لے کے آئے ہیں، جائیں گے تو کیا یہاں سے لے کے جائیں گے. ہم بالکل جیسے ننگے آئے تھے ایسے ہی ننگے جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دنیاوی جو کچھ آپ کو نعمتیں، جو کچھ رشتے، جو کچھ آپ کی دولت، شہرت، نام، یہاں تک نام بھی نہیں، کیونکہ پیٹ سے نکلے اور نام رکھا گیا، قبر میں جاؤ گے نام ختم، تو کچھ بھی اپنا نہیں ہوگا. وہ خوف کس چیز کا کریں گے؟ وہ حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ کے دوست حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، غمزدہ نہیں ہوتے. وہ حقیقت مان لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے. تو ان کو غم نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں نشانیاں بتا دی ہیں. کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ کو ایسا بندہ نظر آتا ہے جن کو نہ اس چیز کا خوف ہے، وہ توکل کرتا ہے، کوئی خوف نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زندہ دل رہتا ہے، اس کو کوئی ایسی پریشانی نہیں رہتی، اور بالکل ساتھ ہی ساتھ جب اس سے کوئی چیز چھن جائے تو وہ غمزدہ نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ نشانی مل جائے گی کہ شاید یہی ولی اللہ ہے. یہ دو چیزیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قرآن نے بتائی ہے. یہ دونوں نشانیاں قرآن ہی بتاتا ہے. قرآن مطلب اللہ بتاتا ہے. ہم آپ جج نہیں کر سکتے کسی کو. آپ یہ نشانیاں دیکھ لیں، دونوں نشانیاں اگر کسی بندے میں، اور ایسی نشانیاں کسی عام بندے میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ جو عام بندے گھوم رہے ہیں ان میں آپ کو کیا ایسی نشانی ملے گی کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت کا پہاڑ گر جائے اور وہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہو؟ ایسے لوگ دیکھیں آپ نے؟ اچھا، ساتھ ایسا اسی کے ساتھ پھر ایسے بھی ہیں کہ جن کو کوئی قسم کا خوف بھی نہیں، نہ مرنے کا خوف، نہ رزق کا خوف، رزق کے چھن جانے کا خوف، نہ رشتوں کو، جو رشتے ہمارے ہیں ان کو بچانے کا کچھ بھی نہیں، کوئی خوف نہیں ان کو. یہ ایکچولی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. اور یہ اتنا آسان کام نہیں. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، یہ بتایا گیا ہے، ہمارے بزرگان دین اولیاء اکرام نے بتایا ہے کہ ولایت انسان کوشش سے حاصل کر ہی نہیں سکتا. انسان اتنا مضبوط ہے ہی نہیں کہ وہ کوشش کرے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو خود بخود وہ اس کو اسی راستے پہ لگا دیتا ہے. اور اس کی پہلی نشانی ہے اس کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی اس کو دین سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے، وہ راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر کے، اس پہ اپنا فضل و کرم کر کے اس کو ولی اللہ اور ولایت کا درجہ دیتا ہے. اور وہ پھر کوئی خوف بھی نہیں کرتے، نہ غم زدہ ہوتے. تو یہ ولایت کا جو مقام ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا.